لیکن ہم اپنے کسی بھی پروگرام کا آغاز اس خالق حقیقی کی حمد و ثنا سے کرتے ہیں بنا کر اس سرزمین پہ بھیجا خدا کی تعریف خود خدا آغاز کے لیے حافظ حضیر احمد صاحب سے درخواست کر رہا ہوں جو تشریف ہر کوئی پتا ہے
جب حسن سامنے کا دیکھے دیدار معلوم کیا ہوگا، دیدار معلوم کیا ہوگا۔ تکمیل دین حق میں سرور زمین پر توحید کے شراب کے بادل برس پڑے، گزرے دیگر کے ساتھ یہ کوثر زمین پر۔ آج کا یہ مبارک دن ہم یہاں پہ یوم اردو منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، بہت خوشی کا دن ہے۔ اردو دنیا میں جہاں کہیں بھی بولی اور پڑھی جاتی ہے، وہاں پہ علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر ان تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے۔ اردو BTC ٹیچرز ویلفیئر ایسوسی ایشن ضلع بنارس کی جانب سے بھی آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ آج کے اس بزم کے صدر الحاج مولانا مفتی عبدالباسط صاحب نعمانی، امام و خطیب شاہی جامع مسجد گیان باپی کا ہم تنظیم کی طرف سے استقبال کرتے ہیں۔ کافی ہم اس بزم میں استقبال کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی تمام مصروفیات کے باوجود آپ نے ہماری دعوت میں لبیک کہا۔ نیشنل انٹر کالج کے سابق پرنسپل الحاج فہیم احمد صاحب کا بھی ہم پہلے سے استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے بھی ہماری دعوت میں لبیک کہا۔ مشہور صحافی ڈاکٹر سلمان راغب صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس پر ان کا استقبال کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری تنظیم کی دعوت میں لبیک کہا۔ مشہور صاحب سمسن راوتی صاحب کا بھی ہم اس پر سے استقبال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلطان کلام سماجی و رہبانی تنظیم کے صدر ڈاکٹر احتشام الحق صاحب اور ان کے ماں حیاتی کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہماری دعوت میں، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سٹی گرلز اسکول کے اساتذہ جو یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہر کے مشہور و معروف تنظیموں سے جڑے ہوئے مشہور شخصیتیں جو ہمارے بیچ موجود ہیں، ہم ان کا بھی فضل زمین سے آج کی اس بزم میں استقبال کرتے ہیں۔ ہم اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اردو BTC ٹیچر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی جانب سے ان مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور ایک چھوٹی سی نشانی ہم ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے مفتی عبدالباسط صاحب نعمانی، امام و خطیب شاہی جامع مسجد گیان باپی کو منہ کو دیکھ کر ان کا استقبال کریں۔ میں تنظیم کے صدر عمران خان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مہمان خصوصی ڈاکٹر آفتاب محمد آفاقی صاحب کا استقبال مومنٹو دے کر کے کریں۔ اب میں تنظیم کے جنرل سیکرٹری محبوب عالم سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مہمان اعزازی الحاج فہیم احمد صاحب کا استقبال مومنٹو دے کر کے۔ اب میں تنظیم کے نائب صدر صدرالدین احمد سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ ڈاکٹر سلمان راغب صاحب کا استقبال مومنٹو دے کر کے کریں۔ اب میں محمد جاوید سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ مشہور صاحب زمزم راؤ ربی صاحب کا استقبال مومنٹو دے کر کریں۔ اب پروگرام کی جانب آتا ہوں۔ آج کا یہ دن علامہ اقبال کے یوم پیدائش کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ اس کی
مقبول تغافل درائے لینا بنائے رکھنا زہار اس کی مقبول تغافل درائے لینا بنائے رکھنا کتاب ہجرا ندار لیا نلے اکانے لگائے رکھنا شبان اتنا دراز وجود درود وردہ چور ہوتا شبان اتنا دراز وجود درود وردہ چور ہوتا سچی کیا بجو میں نے دیکھو کیسے کام مدھیری رکھ دیا یکائے تفریح مجھت جادو مصد فرما مقبول تسکیم کسے پڑی تیرے جا بنا رکھیا ہے کو ہمارے کیا یہ اردو کے ابتدائی نمونے جو ہمارے ہم تک پہنچتے ہیں امیر خسرو کی زبان سے اور آج ہم اردو اتنی شائستہ زبان میں بولتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو فروغ دینے میں کتنے لوگوں نے اپنی جان کی باتیں دی مولانا محمد باقر جو کہ ہندوستان کے پہلے صحافی تھے جن کو ان کے ذریعہ آگے حصے میں ان کے ادارے لکھنے کے شروع میں انگریزوں نے انہیں پھانسی کی سزا دے دی تھی بہت سے ایسے لوگ ہیں اردو کے یہاں میں آواز بلند کرنے والے جن کی کاوشوں سے آج اردو ہم تک پہنچی آج کا دن نہ صرف یہ ہم علامہ اقبال کی خدمت میں گفتگو کرنے کا دن ہے بلکہ آج کا دن یوم احتساب کا دن ہے کہ ہم اکٹھا ہو کر کے اس بات کا احساس کریں کہ ہم جو واقعی اردو کی محبت ادا کرتے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے کتنی سچائی ہے ہم پردی دعوت کریں اور اردو کے لیے کچھ نہ کریں بہت سے لوگ اردو کے لیے اپنے وقت کو خالی کرتے ہیں اپنے گھروں میں اردو کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں اور اردو بولتے ہیں پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اور اس کی تعلیم و تعلیم کا بہترین انتظام بھی کرتے ہیں واقعی ایسے ہی لوگ جو ہے اردو کے محبان اردو کے جانے کے مختلف ہیں اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کہہ کر کے اس کے ساتھ تعصب بڑھتا جا رہا ہے لیکن اگر ہم اردو کے فروغ کی سبقوں کو دیکھیں تو بہت سارے لوگ غیر مسلم حضرات موجود ہیں جنہوں نے اردو کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی کنہیا لال کپور نے جو کہ اردو کے صحافی اور مشہور ادیب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں ہندو مذہب چھوڑ سکتا ہوں لیکن اردو زبان نہیں چھوڑ سکتا رگھوپتی صاحب فراق گورکھپوری جو تا حیات اردو کا بلند کرتے رہے اور مخالفین اردو کے سامنے تا حیات سینہ سفر رہے آج کا دن انہی لوگوں کے کارناموں کو یاد کرنے کا دن ہے اور آئندہ کے لیے نایاب تیار کرنے کا دن ہے میں بہت زیادہ آپ کے سامنے مقبل نہیں ہوگا اب میں محمد عامر صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور علامہ اقبال کو منظور تراکیہ کی پیش کریں محمد عامر صاحب اور تیرا بنا کیسے ثابت کروں کہ بات ہو گیا ہے شاید مفکر وہ ہے رابطہ ہے شاید مفکر وہ ہے رابطہ اور اردو زبان کی وہ آسمان اور اردو زبان کے وہ آسمان السلام علیکم سب سے پہلے اس کمیا انہوں نے مجھے اس ممکن کا حصہ بنایا علامہ اقبال نے جو تعاون کیا ہے اردو زبان کو ایک الگ مقام تک پہنچانے انشاءاللہ اس تعاون کو کافی لمبے وقت تک یاد کیا جائے گا اور آج جو میں پڑھوں گا جو میں نے لکھا وہ میری صلاحیت نہیں ہے میری صلاحیت نہیں ہے وہ صرف میں سکتا تو ایک درد شک میں حاضر کر رہا ہوں اس زمان کو الگ سی اس زمان کو الگ سی ایک پہچان ایک الگ مان کی ایک الگ شان کی اردو کی زندگی کے حسین سال ہے اردو
زندگی کے وسیلے ہیں، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے۔ اس قدر اہل تھے سب کے ثابت کیا، ان کو غیروں نے بھی سر مخاطب کیا۔ اس قدر اہل تھے سب کے ثابت کیا، ان کو غیروں نے بھی سر مخاطب کیا۔ علم و دانائی کی جو خود مثال ہے، علم و دانائی کی جو خود مثال ہے، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان کا ہمارا جو خوبصورت گانا علامہ اقبال نے تھا، اس دور میں یہ بہت بڑا توجہ ہوگا۔ ہند کو جس نے سب سے پیارا لکھا، ملک کے گلستاں ہے ہمارا لکھا۔ ہند کو جس نے سب سے پیارا لکھا، ملک کے گلستاں ہے ہمارا لکھا۔ فخر ہم کو ہے بھارت کہ یہ لال ہے، فخر ہم کو ہے بھارت کہ یہ لال ہے، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے، ہاں وہ علامہ ہے، ہاں وہ اقبال ہے۔ علامہ اقبال نے جو بھی لکھا، جس دور میں لکھا وہ دور میں ریلیٹڈ تھا اور آج کے دور سے ریلیٹڈ ہے۔ اس دور میں بات کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ سبھی اللہ کہ کر رہی ہے قلم کی وہ سیاہی بیان، دے رہا ہے وہ ماضی گواہی یہاں، کر رہی ہے قلم کی یہ سیاہی بیان، دے رہا ہے وہ ماضی گواہی یہاں۔ دور حاضر کے جو فکر و خیال ہے، دور حاضر کے جو فکر و خیال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے۔ اور یہاں پہ بات کر رہا ہوں، ان سے یہ فن سیکھ لے، پڑھ کے ان کو تو شعر و سخن سیکھ لے، کاش عامر تو ان سے یہ فن سیکھ لے، پڑھ کے ان کو تو شعر و سخن سیکھ لے۔ شعر کو جو وہ باکمال ہے، شعر کو میں تو وہ باکمال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے۔ اردو کی زندگی کے حسین سال ہیں، علم و دینائی کی جو خود مثال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے، وہ علامہ ہے، وہ اقبال ہے۔ محمد عامر صاحب کے عظیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع میں مجھے یاد کیا اور اپنے تاثرات اطلاع کا موقع دیا۔
آج ورلڈ اردو ڈے، عالمی یوم اردو، دنیا میں جو بھی مشہور چیزیں ہیں، جو معروف باتیں ہیں، ان کے لیے قابل مقرر ہوتا ہے، جیسے تہوار ہوتے ہیں، اسی طرح یہ دن بھی منائے جاتے ہیں۔ اس میں کیسر ڈے ہے، ہینڈ واشنگ ڈے ہے، ویلنٹائن ڈے ہے، فرینڈشپ ڈے ہے، مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، بہت ساری چیزیں ہیں کو اس طرح سے کیا گیا ہے تاکہ لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ اردو زبان ہندوستان کی قومی زبان تھی، دھیرے دھیرے اس کو حاشیے پر کیا گیا اور ضرورت آئی کہ ہندی میں مقرر کیا جائے تو اسی طرح اردو کو یاد کیا جائے۔ اردو کو سیکھنے سکھانے کا اور اس کے فروغ کا جو ہے اس کا جائزہ ہے، اور مستقبل میں اس کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس پر غور کیا جائے، مستقبل کے جو آسائیں ہیں اس پر غور کیا جائے۔ آج ایک سوال یہ کہ اردو کون پڑھے؟ اردو ہندوستان کی زبان تھی، اردو ہندوستان کے عوام کی زبان تھی، لیکن آج اس کو ایک مذہب کے ساتھ، مذہب کے لوگوں کے ساتھ اس کو مختص کیا جا رہا ہے، اس کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور اس کو اس طرح سے محسوس کیا جا رہا ہے کہ اردو پڑھنے والے احساس کمتری کا شکار نہیں ہیں۔ وہ یہ بتاتے ہوئے گھبراتے ہیں کہ وہ اردو پڑھتے ہیں، وہ جب کسی کو بتاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اردو پڑھ کے کیا کرو، تم ڈاکٹری کیوں نہیں پڑھتے، انجینئرنگ کیوں نہیں پڑھتے، MBA کیوں نہیں کرتے، اردو کس سے پڑھو کیا کرے گا۔ ایک واقعہ ہے میرا ذاتی تجربہ، میں سفر کر رہا تھا، دلی سے میں آ رہا تھا اور کچھ افغانی لوگ تھے، تو ان لوگوں نے سے بات کی ہے اس موضوع میں کر رہے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ میں اردو میں کر رہا ہوں، اور پھر میں اپنا موضوع بتایا۔ ان لوگوں کی اتنی حیرت ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ پہلے آدمی ہیں ہندوستان میں جو برابر آتے رہتے ہیں، وہ لوگ مشین امپورٹ کرتے تھے یہاں سے، انہوں نے کہا کہ لوگ ہندوستان برابر آتے رہتے ہیں، لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، لیکن آج تک کسی لیے نہیں کہا کہ میں اردو پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ اردو پڑھنے والے بہت سارے لوگ ہیں، کہ بہت ساری باتیں ہیں، اردو مدارس تک محدود ہو رہی ہے یا پھر یونیورسٹی اور کالج میں پڑھ جائے، اس کے بیچ میں ایک گیپ ہے اردو کا۔ یونیورسٹی اور کالج میں جو بچے جا رہے ہیں وہ اگر مدارس کے ہیں تو ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے، لیکن اگر وہ یہ ایک مسئلہ ہے انسان کا، اور اردو ڈے اسی لیے بنایا گیا ہے کہ ہم لوگ کسی کریں اور کریں اور اس کو متحرک کرنے کی اور اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ اردو کو نہ سیکھنے کے بجائے یہ نہیں کہ اس کو روزگار سے نہیں جوڑا گیا تھا، آج اس کو روزگار سے جوڑا جا رہا ہے، جیسے اردو ترجمے کی طرف ضروری یا اردو ٹیچر کی جو ویکنسیز ہیں وہ آ رہی ہیں، تو ضرورت کے تحت لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ آج دوسرے مذہب کے لوگ اردو کو پڑھ رہے ہیں، اس کی ضرورت کس طرح انسان کو محسوس کرتی ہے، اس کو دیکھیے اس طرح سے کہ ایک بار میرا آسام رہنا ہوا تو میں گوہاٹی یونیورسٹی چلا گیا، اردو شعبے میں نے سوچا کہ کون لوگوں سے ملاقات کروں، تو اردو شعبے میں سناٹا پھیلا ہوا تھا، وہاں پہ کوئی نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا ابھی شعبے میں بہت لوگ ہیں، تو مجھے بڑی حیرت تھی صاحب ابھی شعبے میں آسام جیسے دور جگہ پہ شعبے میں 50 سے 60 طلبا عربی پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا صاحب اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بڑی قسم کے جاب کے قائم ہیں، یہ لوگ نوکری کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں اس لیے یہ سیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے روزگار کی وجہ سے آدمی زبان سیکھتا ہے، تو اسی طرح اردو کو بھی جب اس طرح سے جوڑا جائے گا تو اس میں ترقی ہوگی۔ دوسری چیز اردو کی ٹیچر ویلفیئر سوسائٹی، اس میں اردو جو اساتذہ ہیں ان کے ساتھ کیا مسائل درپیش ہیں، جتنے بھی اردو اساتذہ کا اپائنٹمنٹ ہوا ہے کچھ سالوں میں اور اردو مترجمین کا اپائنٹمنٹ ہوا، ان سب لوگوں سے اردو کے کام نہیں کیے جا رہے ہیں، ان سے ہندی پڑھوائی جا رہی ہے، ان سے حساب پڑھوایا جا رہا ہے، ان سے انگریزی
دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسکول کے جو منتظمین ہیں، جو نجی یا ویسے اسکول کے جو منتظمین ہیں، وہ ہمیشہ یہ دکھاتے ہیں کہ اسکول میں اردو طلبا نہیں ہوتے، لیکن اسکول کو اردو طلبا بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کو پڑھوایا نہیں جاتا اور دوسرے کام دیے جاتے ہیں۔ آج اردو کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے، جو اردو مدارس یا اسکول ہیں، ان کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہے کہ تعلیمی نصاب سے معاملہ بہت گنجائش اور مشکل ہے۔ ہمارے یہاں جو مسلم میڈیم اسکول ہیں بہت سارے ہیں، مدارس بھی بہت سارے، تعلیم رجحان میں بہت زیادہ کیا ہے۔ آج ہم یہ نہیں کہتے کہ صبح کے محلوں میں اٹھتے ہیں تو وہاں سے بچے جو ہے وہ کرکٹ کے یا باوجود کے کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہر محلے میں آپ صبح دیکھیں تو بچے اٹھتے ہیں، ان کے والدین ان کو اسکول پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو تعلیمی رجحان میں بہت زیادہ کی ہے، لیکن تعلیمی معیار کی ضرورت ہے کہ ان کے معیار کو بڑھایا جائے۔ ابھی جو بچے مدرسہ بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہیں ان کو کالج یا یونیورسٹیز میں ڈالنے میں ضرورت ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میتھس ہے، انگریزی ہے، معلومات عامہ ہے، یہ ان کے اندر کمی ہوتی ہے، تو اس کے لیے کوچنگ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ شہر میں کچھ کوچنگ چل رہی تھی، الرحمت سوسائٹی، اور اس کے علاوہ میرے مطالعات کے کچھ لوگ تھے، ان کی کوچنگ چلائی جا رہی تھی اور وہ اس سلسلے میں مدد کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کافی طلبا کا ایڈمیشن ہوا اور ان کے مثبت نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے۔ آج ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ مدارس کو لیکن جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مدارس جو ہے وہ مین اسٹریم میں نہیں ہے، ان کے طرف الگ طرح کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس پر ہمیشہ زور دیا جاتا ہے کہ مدرسے میں سائنس پڑھائی جائے، وہاں پہ میتھ پڑھایا جائے، تو ہر مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج مدارس کے جو بچے ہیں ان کے اوپر ایکسٹرا برڈن بہت زیادہ ہے، دوسری چیزوں کا ہائر سیکنڈری نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو لڑکے یا جو طالب مدارس میں گئے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو سائنس اور میتھ بھی پڑھایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ وہ اپنے جو ان کا اصل نشانہ ہے اس سے بھٹک رہے ہیں۔ اب جو نصاب کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلم بچے ہیں ان کو ہمیشہ بچے ماحول اسکول میں جاتے ہیں ہندی انگلش میڈیم میں، ان کو صرف ہندی انگریزی نصاب سائنس یہ ساری چیزیں پڑھنی پڑتی ہیں، لیکن جو مدارس کے بچے ہیں ان کو ساتھ میں اردو بھی پڑھنی پڑتی ہے، عربی بھی پڑھنی پڑتی ہے، اور قرآن پڑھنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامیات، تو اس کی وجہ سے ان کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور ان کا جو ان کی تیاری ہے وہ کہیں کمزور رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے ایسے اسکولوں کی جہاں اردو کے ساتھ اور بھی مسائل ہیں، جیسے عمران شہر میں اردو کے 11 اسکول تھے، 1990 تک 50 سے زائد طلبا کلاس لگا رہتا ہے۔ ریسرچ کے لیے اتنی لمبی لائن رہتی ہے کہ اگر لائن سے دیا جائے تو شاید 10 سال لگ جائے ایک آدمی کو پہنچنے کے لیے۔ تو یہ تو جو رجحان ہے اردو کا وہ بڑا ہے اور وہ انہیں نوکریوں کے اور اس کی وجہ سے بڑا ہوا ہے۔ یو پی کے علاوہ دوسرے اسٹیٹ جیسے آندھرا پردیش، مہاراشٹر، کشمیر، کرناٹک، چنئی، ان سب جگہوں میں اردو کی صورتحال بہتر ہے۔ مہاراشٹر میں ہائی اسکول میں ایک لازمی پیپر ہوتا تھا اردو کا، لیکن اب وہاں جو ہے کہ حکومت کرنے کے بعد تو پورا اردو کا نصاب کا وہ بھی بدل دیا گیا اور ابھی کا کام ہونے سے گزرا کہ ہندی نصاب میں جو اردو سے متعلق یا مسلمانوں سے متعلق جو کہانیاں بھی وغیرہ تھیں ان کو بھی ختم کر دیا گیا، ان کو بھی نکال دیا گیا کہ اردو الفاظ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے پروگرام کو اس لیول پہ بنانے دیا، اس کو بڑے پیمانے پر بھی کرنے کی ضرورت ہے اور آگے انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا اور اس سے تحریک کو مزید قوت ملے گی، طاقت ملے گی اور اردو کی ترقی ہوگی۔ شکریہ۔ ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگ 10-10 لاکھ روپے لگا کر اپنے نونہالوں کو انجینئر بناتے ہیں اور آج تک ان کی اولادیں در کی دوڑ میں سب باتیں کھڑی ہیں۔ تو اگر اردو کا معاملہ
اپنے خیالات اظہار کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ اردو شاعری کے علاوہ کسی اور زبان میں اپنا مؤثر ذریعہ نظر نہیں آتا. تو بعض دوسرے مسلمانوں کی زبان کا ایک درکنار رکھتے ہیں. ایک شاعرہ نے کہا تھا کہ کہتے مسلمان تم نے مجھے مفت میں بس بدنام کیا. کہتے مسلمان تم نے مجھے مفت میں بس بدنام کیا. کشتا پیچھا رہنے بیٹھی کشتا تک اسلام کیا. تو اردو کی آج کا دن جو ہے یاد کرنے کا دن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور انہیں ابتدائی تعلیم بھی دیں گے. بہت سے اسکول میں ہم آج کے دور میں ماڈل پبلک اسکول کی پرنسپل کافی میں چینل سے پوچھا جا سکتا ہوں اور کافی معاملہ میں درجہ کام کرنے میں سوال کرتا ہوں. اب میں مہمان اعزازی الحاج فری احمد صاحب سابق پرنسپل نیشنل انٹر کالج صاحب سے بہت ہی درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تعلقات کا اظہار کریں اور ہمیں اپنے کلمات سے نوازیں. اسلام اور مصر کے مؤثر قومی اور دین کی رہنما عبدالغنی کا خطیب جامعہ مہمان خصوصی ڈاکٹر آفتاب مصطفیٰ صاحب پروفیسر ہندو یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ اردو جناب ڈاکٹر فرمان راوت صاحب اور ساتھی جناب سمدم رامکری صاحب ہم سب کے بہت ہی مقبول شاعر نظامت کر رہے ماسٹر عبدالرحمان صاحب ڈاکٹر فاروق صاحب جناب حاجی عبدالحسن صاحب جناب رمضان علی سواتر صاحب اردو لٹریسی ایسوسیشن جو فلاحی تنظیم ہے خاص طریقے سے اردو کے اشعار کے لیے اس کی ترویج کے لیے کام کر رہی ہے. اس ایسوسیشن کے صدر جناب عمران صاحب سرپرست جناب ظفر صاحب تمام ملکان معزز اور بہت ہی مختلف شخصیتیں خواتین حضرات معلمین اور معلمات آج ہم جشن اردو منا رہے ہیں. عالمی یوم اردو کے اس موقع پہ دوستو بہت ہی سنجیدہ ماحول ہے. بہت طریقے سے آپ حضرات بہت ہی فکروں کو اپنی آپ سامنے رکھ کر کے آج قوم ملت کے اندر کس طریقے سے اردو رائج کی جائے, ہندوستان کے اندر اردو کیسے رائج ہو, پورے عالم کے اندر خطے میں مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بولی جاتی ہے اس کی کیسے اور اشاعت ہو, اس کی ہم سب فکر کر رہے ہیں. دوستوں محترم یہ ہے اردو یہی اسی ہندوستان میں جنمی یہی بڑی یہاں کے گلیوں میں کوچوں میں گھروں میں مردوں میں عورتوں میں بولی جاتی ہے. اور بہت پہلے سے شاہی خاندانوں میں بھی جو بڑے آرڈرز ہوتے تھے بہت ہی امپورٹنس وہ اردو میں فارسی میں لکھے جاتے تھے, جو سیاست کے گلیاروں میں بھی بہت ہی شان کے ساتھ بولی جاتی ہے. اردو عام طور پہ مسلمانوں کی زبان پہ تھی. پنجابی, مراٹھی اور ساؤتھ میں آپ دیکھیں دوستوں تمام سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو اپنی زبان کے طور پہ بولتے ہیں اور پورے اپنی زندگی میں
یہ اردو زبان میں اس لیے ہے، اس کو عام زبان کہا گیا ہے، یہ عام فہم زبان، اس لیے کہ یہ لشکری زبان ہے۔ لشکر فوج علاقوں کے مختلف خاندانوں کے مختلف برادریوں کے لوگ مل کر کے بنائے جاتے ہیں، فوج جو قائم کی جاتی ہے ملک کے پورے جو سرحدیں ہیں الگ الگ حصوں کی، سب کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کے لیے مختلف طور کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستوں کی سب کی زبان ہر طبقے کی، امیر کی، غریب کی، مزدور کی اور حاکم کی، محکوم کی، سب کی اپنی زبان ہے، اردو زبان کی۔ اردو بولی جاتی رہی، لکھی جاتی رہی، پڑھی جاتی رہی۔ دوستوں آج کی نئی نسل جو یہ نوجوان آج کے ہیں، چاہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سیدھا ہو کر کے کہ اردو جو ہے کیا وجہ ہے۔ ایک تو دوستوں اردو جو دھیرے دھیرے اس کا احترام ہوا، اس کا جو گراف ڈاؤن ہوا، ہمارے عام زندگی سے نکلتی گئی، لکھنے پڑھنے سے بھی دور ہوتی گئی۔ دوستوں سب سے پہلے ذمہ دار اس کے ہم ہیں۔ اردو زبان ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بولنے کا طریقہ سکھاتے تھے۔ دوستوں اردو ہمارے گھروں میں اس طرح سے رائج تھی، ہم لوگ دھوبی کو کپڑا دیتے ہیں تو اردو میں لکھتے تھے، کرتا، پائجامہ، قمیص۔ آج قمیص لکھنے کو کہیے، پائجامہ تو آج کا نوجوان شاید نہیں لکھ سکتا دوستوں۔ اور خطوط ہم لوگ دوستوں میں انگلش میں لکھا کرتے کبھی، تو اگر والد صاحب کی نگاہ ہو جاتی اور وہ جانتے اردو جانتا ہے تو کہتے کہ تم اردو کو ترجیح دو، اردو میں خط لکھو۔ یہ کیا ہے دوستوں؟ وہ عالم تھے، عالم دین تھے الحمدللہ۔ تو اردو جو ہے آج ہمارا اثاثہ، دینی اثاثہ، آج ہماری ساری معتبر کتابیں، تمام قرآن پاک کی تشریح اور جتنی بھی آپ کو ملیں گی عام طور پر دوستوں جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے اندر وہ شعور ہوتا ہے۔ میرے دوستوں سب کو سمجھ رہے ہیں صورت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے۔ آج ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اردو کو فروغ دیں۔ آج ہم ہمارا جو اردو کے پرستار کہلاتے ہیں، ہمیں نکل کے میدان میں اترنا پڑے گا۔ اب آج اس کی تربیت و اشاعت کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اب کمروں میں رہ کر کے اگر ہم دوستوں اس کی دہائی دیں، ہم خالی جو ہے اس کی ہتھاری کی، اس کے دہائی کی بات کریں، تبصرے کریں، چرچا کریں تو دوست اس کو کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم اردو پڑھائیں۔ کئی ایسے دوستوں اسکول ہیں جہاں اردو نہیں تھی، زیادہ کر کے اس بات کی کوشش کی گئی کہ اردو شروع کیا جائے۔ ایک تیزی سے انہوں نے شروع کیا اور الحمدللہ انٹرمیڈیٹ تک رائج ہو گئی۔ ہمارے حمزہ کونا میں، حیدرآباد میں، بوگیرے میں کئی ایسے ادارے ہیں، ایک مہم کے طور پر لوگ باقاعدہ اردو پڑھاؤ، اردو پڑھاؤ تحریک کے نام پر کام کیا گیا۔ پوری ایک 3 مہینے میں محترم وہ کام کر رہی ہے اور ہم آج جو ہے اردو میں اپنے بچوں کو اگر پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں تو کہیں سے بھی اپنے کو ریاست نے شرف مایا
जो है डॉक्टर इंजीनियर, उसके बाद उनको किस कोर्स करा दिया जाता है, तो सलाही में बहुत है। बहरहाल लंबी बात हो जाएगी दोस्तों, हम इसके लिए बिल्कुल कमर कस के तैयार हो जाएं। जितने हम यहाँ मौजूद हैं, अगर हमने उर्दू को अपनाया है और अगर हमने उर्दू को अपने घर में राइज किया, अपने बच्चों में, अपने घर की औरतों में, बोलचाल में, लिखने में, पढ़ने में अगर हम उर्दू को ला रहे हैं, तो यकीनन हम अपनी जात से इसको फरोग देने वाले रह जाएंगे। आज अहमिया इस बात का है दोस्तों कि आज उर्दू को कगड़ा खुद हम घोट रहे हैं। हम जो है तालीम से, उर्दू की तालीम से दूर हो रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, आपके घर में अखबार आते हैं, ईमानदारी के साथ आप गौर कर लें, उर्दू का क्या अखबार हम लेते हैं? तमाम उर्दू के अखबार अच्छे मेयारी अखबार करते हैं। चंद ऐसे लोग हैं जो दोस्तों उर्दू से महबत करते हैं और ये समझते हैं कि उर्दू जो है पढ़ना है, लिखना है, बोलना है और उसके जरिए हमारी तहजीब, हमारा तमद्दुन, हमारी शराफत वो जो है कायम होगी। चंद लोग उर्दू अखबार बनाते हैं। जब उर्दू अखबार हम नहीं बना सकते, रसाले नहीं बना सकते, हम उर्दू से किस तरह की दोस्तों कैसी हम महबत का दावा करते हैं? बहरहाल जरूरत इस बात की है कि हम लोग इस पर तवज्जो दें, अपनी जात से जिस तरह से हो सके हम जो है उर्दू को फरोग देने के लिए, इसकी तरक्की के लिए काम करें और इसके लिए खास तरीके से नाइट क्लासेस जो चलते हैं मोहल्लों में, आस पास दोस्तों, जब अपने फुर्सत के औकात में बड़े भी छोटे भी बैठ कर यहाँ पढ़ सकें, बिल्कुल नहीं जानते अलिफ बा ता से वो शुरू करें और इस तरीके से जब हम लग करके एक सारे लोग और नौजवान भी और उम्रदराज भी और जिम्मेदार लोग भी और आम लोग भी मिलकर के एक टीम की स्पीड से काम करेंगे तो दोस्तों उर्दू यकीनन आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी। हम आप सबको इसके लिए मेहनत की जरूरत है। अल्लाह ताला हमको इसका शऊर अता फरमाए और फरमाया मेरे मोहतरम, यकीन मोहतरम, अमल पैगम, महब्बत फातिह आलम, जिहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। इन जज्बे के साथ हमारे पास एक पैगाम दिया, वक्त नहीं है, बहुत सारे मौके के ऐसा पैगाम दिया है अल्लामा इकबाल ने, हाजी ने और तमाम मिर्कती मीर ने, गालिब ने और मौलाना आजाद ने। दोस्तों आप उन लोगों को देखें, उनकी तस्नीफात को देखें, वो उर्दू में है, कहीं वो तालीम दे रहे हैं अपने शेर के जरिए, तुम शौक से तालीम में पढ़ो, पार्क में खेलो, मुमकिन हो गुब्बारों में उड़ो, चढ़ के झूलो, बस एक सुखन बन गए आज इस तरह यार, अंदाज को और उसकी हकीकत को न भूलो। मैं ये बात के साथ करता हूँ, वक्त हो गया है, शुक्रिया। और गवाही हमने जो इस्लाम से मिलाद पाई थी, गवाही हमने जो इस्लाम से मिलाद पाई थी, गवाही हमने जो इस्लाम से मिलाद पाई थी, सुरैया ने कभी के आसमान से हमको दे मारा। आप वक्त बहुत कम है, मैं आप बहुत ही रियायत अदब एहतराम के साथ मशहूर शायर सरदार राम अली साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो अपने ग्राम से सामने को महसूस करें। जो उर्दू के हवाले से है और आज़ादी से लेके आज तक एक साजिश के तहत इसके साथ सौतेला और हरीफाना व्यवहार हुए और दिलकशी का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि एक आम सा जुमला है कि जाने मन आज तुम बिल्कुल काफी लग रही हो, जाने मन आज तुम बिल्कुल काफी लग रही हो। एक जुमला लिखकर तर्जुमा कीजिए। भाई साहब ने तर्जुमा किया कि प्रिय आज तुम संपूर्ण रूपेण हत्याई लग रही हो, किस फिक्र से घबराते हो यारो, क्यों लर्जा बरम दाम हुए जाते हो यारो।
کیوں اتنے پریشان نظر آتے ہو یارو؟ کس تازہ مثبت کی خبر پاتے ہو یارو کہ بھونچال ہے، طوفان ہے یا قہر و بلا ہے؟ وہ چین کا حملہ ہے کہ حیضہ کی روا ہے؟ اردو تو بڑی نرم سی نازک سی زبان ہے. حیرت ہے وہ کیوں آپ کی فطرت پہ گرا ہے. ٹھنڈک ہے وہ آنکھوں کی قرارِ دل و جاں ہے. وہ نکہتے گل موجے صبا جوئے رواں ہے کہ ایک گنچے نورز گلے معصوم ہے اردو. اس بات میں پھر کس لیے مظلوم ہے اردو؟ اس بات میں آپ کی تائید اور آپ کی پسندیدگی کا اظہار ہونا چاہیے. یہ بہت 40 سے لے کے 60 سال کا رونا دھونا ہے تو اس کی تائید ہے کہ آزادی کو اب 60 برس ہونے کو آئے. اردو نے جو حق پائے تھے ایک ایک گوائے، پڑھتے ہی گئے روز غم جات کے لیے. اردو کے لیے اپنوں سے بہتر تھے پرائے کہ بھولی تھی مقدر کے نہ سمجھی یہ اشارے. بن جائے نشیمن تو کوئی یاد لگا دے، بن جائے نشیمن تو کوئی یاد لگا دے. اردو جو پڑی انجمنے رنگو چمن میں، کیا کہہ رہے بے گھر ہے وہ اپنے ہی وطن میں. بلبل کو ٹھکانہ نہ ملے صحرے چمن میں، آہو سے کہا جائے نہ دشتے ختم میں. کئی جس کو سجایا درے یکتا نہ سمجھ کر اب پھینک رہے ہیں اسے بیگانہ سمجھ کر. آزادی کا خدا باتیں نارے اس دیش کو آزادی ملی ہے. جب تک اس کی ضرورت تھی اس کو لوگوں نے اپنایا اور پھر رکانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آزادی کی تحریک کی یہ روح رواں تھی، سینہ اردو میں رواں تھی. آزاد کی اشفاق کی بس دبا تھی کہ جب پھانسی کے تختوں پہ وہ ہنس ہنس کے چڑھے تھے اردو کے ہی اشعار شہیدوں نے پڑھے تھے. اردو کے ہی اشعار شہیدوں نے پڑھے تھے کہ بھارت میں یہ پیدا ہوئی، بھارت میں پلی ہے. اس دیش کی تہذیب کے سانچے میں ڈھلی ہے. اس بولی سے گونجی ہوئی ایک گلی ہے. بھارت کے گلستان کی دلاویز گلی ہے کہ کوڑے میں اسے پھینکنا ایک قہر و ستم ہے. ہر پتی پہ اس ملک کی تاریخ رقم ہے، ہر پتی پہ اس ملک کی تاریخ رقم ہے. ہر یہ وید نہ انجیل نہ قرآن کی زبان ہے، آئی ہے عرب سے نہ یہ ایران کی زبان ہے. یہ خاص نہ ہندو کی مسلمان کی زبان ہے، یہ کوچو بازار کے انسان کی زبان ہے. کہ سچائی کو کب تک نظر انداز کرو گے؟ کس روز تم انصاف کا درباز کرو گے؟ کس روز تم انصاف کا درباز کرو گے کہ ہر دیوی پہ گو بن کے سوالی گئی اردو. ہر در سے پادامن لیے کھالی گئی اردو. دفتر سے کچہری سے نکالی گئی اردو. اسکولوں سے کالج سے اٹھا لی گئی اردو. کہ قوم ہی محروم زباں ہو گئی اب تو، ایک نسل جنم لے کے جمع ہو گئی اب تو، ایک نسل جنم لے کے جمع ہو گئی اب تو. کہ دیوانوں پہ اردو کے ستم ڈھاؤ گے کب تک؟ روزے قضا تم ہمیں دکھلاؤ گے کب تک؟ نادان نہیں تم ہمیں سمجھاؤ گے کب تک؟ دے دے کے کھلونے ہمیں بہلاؤ گے کب تک؟ وہ کیوں نہیں دیتے، جو کیوں نہیں دیتے جسے ہم مانگ رہے ہیں؟ کیا سلطنت روم و عجم مانگ رہے ہیں؟ کیا سلطنت روم و عجم مانگ رہے ہیں کہ حق مار کے اردو کا سکون پا نہیں سکتے، آسام کے الجھاوے کو سلجھا نہیں سکتے، اور گجرات کو مہاراشٹر کو سمجھا نہیں سکتے، مدراس کو
پھندے میں کبھی لا نہیں سکتے کہ پنجاب سے الجھا ہوا ہریانہ کھڑا ہے، کھمٹوں کے دکن میں تلنگانہ کھڑا ہے۔ حضرات، یہ ہماری آداب اور شرافت ہی ہے کہ ہم نے اردو کے لیے کبھی کوئی پرتشدد مظاہرہ نہیں کیا، تحریک نہیں چلائی۔ یہ اردو والوں کی تہذیب کا ہی نتیجہ ہے، اور جو ہماری آواز نہیں پہنچ پاتی کہ لیتے نہیں تخریب و تشدد کا سہارا، پرامن ہے پرامن ہی رہنے دو خدارا، لیکن نہ رہا سامنے گرم کوئی چارہ، سب کچھ ہمیں اردو کے لیے ہوگا گوارا، کہ آئے دل بلبل سے نہ گلشن میں لگے آگ، اللہ نہ کرے سب کے دامن میں لگے آگ، اللہ نہ کرے۔ شہر بنارس کے سخن فہم جوانوں، اے شہر بنارس کے سخن فہم جوانوں، اب چادر غفلت کو نہ یوں جسم پہ ڈالو، اردو کو بچانا ہے تو کہنا میرا مانو، مٹنے نہیں دیں گے اسے اب دل میں یہ ٹھانو، کہ تحریک جو اردو کی ہر ایک گھر سے چلے گی، یہ جوئیں رواں پھوٹ کے پتھر سے بہے گی، یہ جوئیں رواں پھوٹ کے پتھر سے بہے گی۔ انگریزی بھی سیکھیں گے، ہم ہندی بھی پڑھیں گے، انگریزی بھی سیکھیں گے، ہم ہندی بھی پڑھیں گے، ترجیح مگر اردو کو ہر علم پہ دیں گے، ہر گھر کو ہم اس شمع سے پرنور کریں گے، وقت آیا تو اس شمع کے پروانے بنیں گے، کہ پرکھوں کی امانت کو فنا ہونے نہ دیں گے، اس ہیرے کو مٹی میں کبھی کھونے نہ دیں گے۔ حضرات، نیک توازی کا ہوگا، سب سے پہلے تو میں اردو کی کسی ٹیچرس ویلفیئر ایسوسیشن کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کوششوں سے، اپنی سازشوں سے یوم اردو کا انعقاد کیا۔ میرا خیال ہے کہ بنارس میں پہلی بار اردو کے حوالے سے کسی جلسے میں شرکت کا مجھے موقع ملا ہے۔ میں تعداد مقصد میں بہت کم ہے، بہت قلیل، بہت تھوڑے، لیکن باقی آپ کی ایک آگے کی کوشش آنے والی نسلوں کے لیے ایک کوشش ہے، اور مجھے امید کبھی ہے کہ آپ کی یہ کوشش کبھی ضائع نہیں جائے۔ خواتین و حضرات، اصل میں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو سے جو رشتہ ہونا چاہیے تھا، وہ رشتہ آزادی سے پہلے تو تھا، لیکن آزادی کے بعد یعنی 47 کے بعد وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اقلیتیں ہیں، ان کے تقاضے اکثریت کے مقابلے میں مختلف ہیں۔ ہم نے آزادی سے پہلے، ابھی باتیں نہیں بہت سی، آزادی سے پہلے اردو زبان اس ملک کی زبان ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کسی سے آپ گفتگو کریں گے تو بتائے گا کہ 47 سے پہلے یعنی 1834 میں سب سے پہلے اردو کو سرکاری حیثیت دی گئی تھی انگریزوں کے ذریعے، اور اردو کا پہلا باضابطہ جو اخبار تھا وہ 1822 میں جامع جہاں ہوا کے عنوان سے شائع ہوا۔ اس سے پہلے ان کی جو سرکاری زبان تھی وہ پرشین فارسی تھی، لیکن انگریزوں نے مصلحت کے تحت ہی اگر 1834 میں اردو کو
جو کلیدی رول ادا کیا، جو بنیادی رول ادا کیا ہے، آج بھی تاریخ کا مطالعہ اگر آپ کریں تو اندازہ ہوگا کہ کوئی دوسری زبان اس کے سامنے ٹھیک نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری زبان۔ ہمارے پاس 1857 کے وقت جو پہلی جنگ آزادی یا دوسری جنگ آزادی بعد کے بعد تھے، اگر کہا جائے تو اس جنگ آزادی کے کوئی ڈاکومنٹس ہندوستانی زبان میں موجود نہیں ہے سوائے کوئی دوسرے ڈاکومنٹس نہیں۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، یا تو انگریزوں کے ذریعے نکالے گئے اخبارات میں تھے یا پھر اردو میں۔ جامعہ عثمانیہ میں باضابطہ میڈیکل انجینئرنگ کی جو پڑھائی ہوتی تھی وہ انگریزی میں نہیں ہوتی، وہ خالص اردو میں ہوتی تھی، اور ڈاکٹروں کی بہت بڑی تعداد، انجینئرز کی بہت بڑی تعداد موجود ہے کہ جہاں اردو میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو مشترکہ کلچر، بار بار جس کا اشارہ کیا گیا، یہ زبان، یہ اپنے ذہن سے ہمیں نکال دینا چاہیے کہ یہ زبان خالصتاً مسلمانوں کی زبان ہے یا نہیں، کبھی نہیں۔ یہ زبان ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ اس کی آبیاری میں، اس کو بڑھانے میں، اس کو سیکھنے میں، اس کے فروغ دینے میں مسلمانوں کا جتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے اتنا اس سے کہیں زیادہ ہندوؤں کا کنٹریبیوشن ہے۔ ہندوؤں نے جو رول ادا کیا ہے وہ غیر معمولی ہے۔ آج بھی آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ اس کی طرف میں بات کا اشارہ کروں گا، لیکن یہ کیا کہا جائے کہ ملک کا بٹوارا ہو گیا، اور اس تقسیم نے صرف دنوں کا بٹوارا نہیں ہوا بلکہ ہماری زبان بچ تقسیم ہو گئی۔ کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ پہلے زمین بانٹی گئی، اب دل بھی بڑھ گیا، انسان اپنے آپ میں کتنا سمٹ گیا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہوئی، ہمیں اس تاریخ پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ 1947 میں جب یہ ملک کا بٹوارا ہو گیا، اور باقی یہ بدقسمتی تھی جو بٹوارا، میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بدقسمتی تھی کہ جو بٹوارا ہو گیا، اور نتیجتاً ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری تاریخ، سب کچھ ایک طرح سے زوال کی طرف بڑھ گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان نے جب یہ اعلان کر دیا کہ اس کی قومی زبان اردو ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اردو کو یہاں قومی زبان کی حیثیت مل جائے گی؟ ہو نہیں سکتا۔ یہ ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے، نمبر ایک۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیشن کے بعد جب قومی زبان بنانے کے مسئلے پر ووٹنگ ہوئی تھی تو ایک محض راجندر پرساد جو اس وقت کے پریزیڈنٹ آف انڈیا تھے، ان کے ووٹ سے اردو رہ گئی، ایک محض ایک، ورنہ یہ اس کو حیثیت حاصل ہوتی وہی تو آج دیوگاڑی، لیکن بنیاد پرستوں کو کیا کہیے کہ کل بھی ووٹ کے آج بھی ووٹ۔ لیکن اس کے باوجود بڑے اعتماد کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ تمام ماحول کی مخالفتوں کے باوجود یہ صرف یہ نہیں ہے، 1857 سے لے کر کے 47 کے درمیان ہمارے مدارس، علماء کرام لاکھوں کی تعداد میں شہید کیے گئے، زمانے شہید ہوئی، درجات کتنی زمانے مرنے کے ختم ہوئی تو ہوتی رہتی۔ میں آپ اسی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ 47 کے بعد لگ بھگ 10-15 برس نامساعد حالات رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو یہ سن کر حیرت کہ 21ویں صدی میں دنیا کی جو بڑی زبانیں ہیں اس میں چوتھے نمبر پر اردو آتی ہے۔ آپ پریشان بالکل نہ کہ زبان آپ کی ختم ہو رہی ہے۔ جب زبان کے ماننے والے زندہ رہیں گے زبان کیسے ختم؟ ایک عبوری دور سے زبان گزرتی ہے، ایک ٹرانزیکشن پیریڈ ہوتا ہے جس سے زبانیں بڑھتی ہیں، بڑھتی ہیں، تھوڑی سی پریشانیاں آتی ہیں، سب کچھ، لیکن گزشتہ 25-30 برسوں میں اردو کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، اور میں تو آپ کو لگ رہا ہے شاید آپ اتفاق
لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اردو کی جب بات کرتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں اس کو اصل میں دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. یعنی کسی بھی دنیا کی زبان کا جو مطالعہ ہے وہ دراصل دو سطح پر ہوتا ہے کہ زبان کے لکھنے والے بولنے والے کتنے لوگ، نمبر ایک، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لٹریچر کو، اس کے ساہتیہ کو، اس کے ادب کو پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں. یہ دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. بدقسمتی سے یہ ہوا کہ 47 کے بعد مسلمانوں کے ساتھ اردو کو نقد کر دیا گیا. اس کو موجود تھے تو اس زمانے میں جب جھگڑے ہوئے اور انگریزوں نے یہ کہا کہ صاحب دیوناگری میں مراتے سروس میں خاص طور سے اس کی طرف بھی بار بار ہونا بھی چاہیے کہ سروس میں مراتے دیوناگری کو زیادہ دی جائے گی. سر سید نے کہا تو اردو کا کیا ہوگا، اس کی سرکاری حیثیت کی اردو کا کیا ہوگا. کافی سارے بات چیت نہیں ہو سکتی ہے، کچھ اس میں آپ کو ریزرویشن وغیرہ کی بات کر سکتے ہیں. ہمارا چونکہ وہ ڈیوائڈ ان کی بات تھی تو وہ تب سر سید نے کہا کہ ٹھیک ہے جب آپ اردو چھوڑ رہے ہیں تو مسلمان کو اپنا تھا. اس لیے اپنا سر سید نے کہا ضروری ہے کہ میرے بھائیوں یہ زبان محض زبان ہے. دنیا کی زبانیں ہوتی ہیں وہ صرف زبان نہیں ہوتی ہے. زبان یہ نہیں ہے کہ اس سے کتنا فائدہ ہو، اس کا کسی قوم کی بقا کو، اسی لیے سر سید نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو ختم کرے اس کے روزگار کی بات کی اس کی زبان اچھی نہیں، آٹومیٹک وہ زبان ختم ہو جائے گی. وہ قوم ہے. یہ مسلمانوں کا تشخص کا مسئلہ ہے کہ مسلمان جب یہ طے ہو گیا اس کی مادری زبان مادری کی کیا وجہ ہے کہ ہم صرف اور صرف سرکار کی بات کرتے ہیں. زبان کا رشتہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ماں سے ہوتا ہے. ماں بوڑھی ہو، جوان ہو، کچھ نہ دینے والی ہے، لیکن دنیا سے سب سے زیادہ اگر پیار ہوتا ہے انسان کو تو وہ اس کی ماں ہے. کیا آج کا مسلمان، آج کی نئی نسل اس بات کو سوچنے کو تیار ہے کہ ہم اپنی مادری بھاشا، مادری زبان سے اسی طرح سے پیار کرتے ہیں جس طرح سے اپنی ماں سے کرتے ہیں. اگر جب ہم اپنی مادری بھاشا بولنے لگتے ہیں یا تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر چون چرا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ اس زبان سے ہمیں فائدہ کتنا ہوگا. نہیں، یہ ہمارے تشخص کا مسئلہ ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. اور صحیح فرمایا آپ نے کہ مذہب کا پورا اثاثہ اس اردو میں منتقل ہو چکا ہے. آج دنیا کی جو قومیں آپ کی زبان کو، آپ کی تہذیب کو مٹانا چاہتی ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اثاثہ ہے اس کو مٹا دیا ہے. آج میں قبرستانوں کی طرف جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر عربی کی جگہ پر اور دیوناگری میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں، دعائیں لکھی ہوئی ہیں. کیا کوئی آدمی دیوناگری میں قرآن کو پڑھ کر کے کیا واقعی قرآن کو پڑھ لے گا؟ کیا حدیث کو سمجھ لے گا؟ نہیں. یہی وجہ ہے محترم مولانا یہاں موجود ہیں، میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو عربی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، اردو نہیں پڑھے ہیں، 99% لوگ غلط نماز پڑھتے ہیں، غلط تلاوت کرتے ہیں اور غلط قرآن پڑھتے ہیں. میرا دعویٰ ہے 99%. اس لیے کہ جیم اور زیر میں کو فرق نہیں ہے، غیر کاف میں فرق نہیں ہے، کاف اور کاف میں فرق نہیں ہے، تو خاص نماز پڑھ رہے ہیں. ایسی بے حس قوم اور کون ہو سکتی ہے کہ اپنی مادری بھاشا، اپنی مادری زبان سے ایسی بے اعتنائی برتے اور یہ کہے کہ حکومت ہم کو پڑھنے نہیں دیتی. یہ عجیب صورت ہے. ہمیں تو دو سطح پر لڑنے کی ضرورت ہے. حکومت وقت سے اپنے مطالبات کو منانے کی ضرورت ہے، احتجاج کرنے کی ضرورت ہے. ہم کچھ تشدد احتجاج نہیں کریں گے، لیکن آپ انسان کے مار کر سکتے تو کر سکتے ہیں، مطالبہ تو کر سکتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے احتجاج کیا، کبھی آپ نے خط لکھا، آپ نے اپلیکیشن دی، کہیں پر تحریک چلایا، کہیں پر گھیراؤ کیا؟ کبھی نہیں. اور سارے انسان چھوڑتے ہوئے گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی. ایک معمولی سا آپ ہی کے یہاں اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن
और दूसरी सरकारी जबान देने पर मजबूर हो गए। झारखंड में जो लगातार 14 वर्ष हम लोगों ने जाकर मुकदमा कर दिया और मुकदमा को जीत गए हम लोग। आज हमारा तकरीबन 4.5 करोड़ रुपया की बहाली हो गई। ये क्या है? ऐसा नहीं है कि रजिया बिल्कुल आप करके बैठी। हमने तहरीर नहीं चला, हमने कोशिशें नहीं की, ट्रांसलेटर की बहाली हुई। हम लोग की बातें होती रहती है आज ट्रांसलेटर की यहाँ की बहाली। आपने कभी उर्दू में लिखा लिखते हुए देखा किसी को? नहीं है। इसलिए आपको मालूम है कि लिखिए का कहना आप कह नहीं सकते। इसकी बुनियादी वजह यही है कि जब लोग पढ़ ही नहीं करेंगे। मैं हमारे कई स्टूडेंट जिनसे मेरी बात होती रहती है कहते हैं कि सर स्कूल जाते हैं तो पढ़ने वाला उर्दू है, जबकि वो मुस्लिम बहुल इलाका होता है। अक्सरियत वहां पे मुस्लिम होती है। 40% वहां मुसलमान बच्चे और लड़कियां रहती हैं, उर्दू को नहीं पढ़ता। आप किससे बात कर रहे हैं? आप किसका नाम पढ़ रहे हैं? आप किसके लिए किससे शिकवा कर रहे हैं? आप अपनी जबान का तहफ़्फ़ुज़ खुद से नहीं करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि आपकी हिफाजत करे। आपको तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं कर सकता। आप अपने घरों की हिफाजत नहीं कीजिएगा, अपने बाल बच्चों की हिफाजत नहीं कीजिएगा, अपनी जबान की हिफाजत नहीं कीजिएगा तो कहिएगा कि आप दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि दुनिया की जिंदा कौमें किस तरह से जिंदा रहती हैं, अपनी जबान की तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से करते हैं। एक मामूली सी मिसाल मैं पेश करना चाहता हूँ। आप अच्छी तरह जानते हैं कि रशिया में किस तरह से उज़्बेकिस्तान और दूसरे जो 7-8 छोटे छोटे मुस्लिम कंट्रीज थे उस पर जब राशिद हुआ मुश्तरका जब वो मुल्क था तो उस जमाने में उज़्बेकी जो लोग थे, उज़्बेकिस्तान के जो लोग थे, उज़्बेक जबान बोलने वाले, उस पर यह पाबंदी लगा दी गई कि अगर कोई उज़्बेक जबान पढ़ता हुआ पाया गया उसे कत्ल कर दिया जाए। यह फरमान जारी किया गया था ज़ात के जरिए 1917 में। जब यह फरमान जारी हुआ तो उज़्बेकों ने खुफिया तौर पर एक मीटिंग की, कहा कि साहब हमारी जबान को खत्म हो जाए, अब क्या करें? यह फरमान जारी हो गया कि अगर हम पढ़ेंगे और बोलेंगे हम ताकि मार दिए जाएंगे। अपने बच्चों को हम मुंतकिल अपनी जबान कैसे करें? इन लोगों ने तजवीज़ ये बनी कि साहब 2-2, 3-3, 4-4 नौकर घर में काम कर रहे हैं, सिर्फ नौकर होते थे, ऐसा नहीं है कि आला उहदे पर। तो कहा कि साहब अगर 2 नौकर एक घर में है तो एक नौकर बाहर में पहरा देता रहेगा, दूसरा बैठ के सिखाएगा। ये आप सोचिए 2 नौकरों के दरमियान मुआहदा हुआ कि एक नौकर बाहर पहरा देता रहेगा कि कोई पुलिस वाला, कोई मुखबिर, कोई कुछ आ तो नहीं रहा है, और दूसरा अपनी जबान को दूसरे को मुंतकिल करेगा, समझाएगा, लिखाएगा, पढ़ाएगा। वो तो नहीं, वो है कि साहब वो तो परेशान नहीं थे कि भाई मुलाजमत का मसला उनके पास कि हम पढ़ के क्या करेंगे। नहीं मेरे भाइयों, ये जहन से आप निकालिए कि जिंदा कौमें अपनी जबान के लिए भी जिंदा रहती हैं जिस तरह से मजहब की जिंदगी। और ऐसे वक्त में जब मजहब का पूरा हमारी आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही होती है कि न सिर्फ अपने अहम में बल्कि आने वाले वक्त के लिए भी इसको मुंतकिल करने के लिए इस जबान का तहफ़्फ़ुज़ बहुत, इसकी हिफाजत बहुत। आप सेंसस होता है, जनगणना होता है, मर्दमशुमारी होती है, बहुत आराम से लिख पाते। आपकी मातृभाषा हिंदी लिखी, आपने कभी एहतजाज किया? कोई तहरीक आप चला रहे हैं कि सेंसस के बाद मातृ जबान के खाने में सिर्फ और सिर्फ उर्दू लिखाया और दूसरी जबान के तौर पर मराठी लिखवाएंगे? क्या बनारस में कभी कोई तहरीक आपने चलाया है? आपने नहीं चलाया। मैं 12 साल हो गया मुझे इस शहर में रहते हुए, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी ने तहरीक चलाया। वो ठीक कहा कि महाराष्ट्र में देख, क्या साउथ में देखिए कैसी तहरीकें चल रही। नंबर 2, दूसरी चीज आप ये बातें कर रही हैं कि उर्दू ऐसा से पढ़ी, किस चीज के एहसास से जो जबान सर चढ़ करके बोल रही हो, जो जबान पार्लियामेंट के अंदर कोई बड़ा से बड़ा लीडर नहीं उर्दू का शेर नहीं पढ़ता। ये चैलेंज है। पूरी फिल्मी इंडस्ट्री
چاہے وہ ڈائلاگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ گانے کا معاملہ ہو، آج بھی غلام علی کے فین اور آج کے سنکٹ موچن میں آج تک وہ اپنی شاعری اور اپنی غزلوں کو سنا کے جا رہا ہے کہ اردو کا جادو نہیں تو کیا ہے؟ اس کی طرح آپ سے کہا میں نے اردو مرضی کی طرح ہرگز نہیں مرنے والی زبان ہے۔ ایک اور آپ کو بات میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ احساس کمتری کم سے کم دوسری زبانوں میں بالکل نہیں۔ ان کا معاملہ شاعری میں پھنستا ہے تو بھاگے دوڑے لوگ آتے ہیں گاڑ کی میننگ کیا تھی، اس کا معنی ہو، اور دوسرے ہمارے شاعروں کو ہندی میں پڑھایا جاتا ہے، انگریزی میں پڑھایا جاتا ہے۔ اس میں کیا حیرت، انگلش ڈپارٹمنٹ میں میر اور ڈائر پڑھایا جاتا ہے، میر انیس پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس میں میر اور غالب اور دوسرے ہمارے جو بڑے شاعر ہیں، بڑے نظریات ہیں، وہ ترجمہ نہیں کر دیا۔ دنیا کی کوئی بڑی نظریات ایسی نہیں ہے جہاں سے اردو موجود نہیں ہو۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھائی ہندوستانی وہاں نہیں، وہاں دوسرے لوگ پڑھا رہے ہیں۔ ایک اہم بات اور یہ ہے، جہاں تک روزگار کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ یہ مطالبہ دوسرے لوگوں کے یہاں نہیں دیکھیں گے کہ ہندی پڑھ کے اس کو کیا مل جائے گا، انگریزی پڑھ کے اس کو کیا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ انگلش جو پڑھ رہا بے روزگار نہیں ہے، میڈیکل جو پڑھ رہا بے روزگار نہیں ہے، LLB جو کر رہا ہے بے روزگار۔ ارے LLB والے کی تو حالت یہ ہے کہ پھٹے ہوئے چھاتے کو لے کر بیٹھا ہے، 5-10 روپئے مل جائے، چائے مل جائے، سب بڑی چیز ہے۔ لیکن بچے بھی LLB والے موجود ہیں جو پڑھوں لکھے۔ مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ دہائی کو میں جانتا ہوں جو پان اور سگریٹ اور تمباکو بیچتے ہیں۔ انگریزی کے ہمارے دوست، کئی ہمارے دوست ہیں جو انگریزی میں لے کر کے معلوم ہوا تھا کہ معمولی سا کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ کہنا کہ اردو والے کیا کرے گا، یہ اس سے میں کبھی متفق نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ اردو جو سمجھتا ہے، جو اردو زبان کو میں اس لیے سیکھ رہا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ ہمارے اندر روشن خیالی آئے گی، نہ صرف یہ کہ ہم اپنی تہذیب، اپنے تمدن اور اپنے مذہب کی چیزیں پڑھیں گے، اس کا مطالعہ کریں گے، بلکہ حفاظت اس لیے بھی کریں گے کہ یہ دیش کی مشترکہ تہذیب کی امانت، یہ کمپوزٹ کلچر کی علامت، یہ ہندو مسلمان کی ایکتا کی علامت کا نام ہے۔ ہم اس کے لیے اردو میڈیم سے IAS بن سکتے ہیں، آپ IPS بن سکتے ہیں، آپ دوسرے کمپٹیشن میں بھی اردو میڈیم کی بات، میں ایک سبجیکٹ کی بات نہیں کر رہا، میڈیم کی بات۔ آج ہمارے درجن بھر اب بہار میں PCS آفیسر موجود ہیں جنہوں نے اردو میڈیم سے پاس کیا PCS، اور اس کے بعد وہ DSP کہیں پر ہیں، کہیں پر CO ہیں، کہیں پر ویڈیو ہیں، اس کا اردو میڈیم سے کر رہے ہیں۔ ایک بات اور یہ ہے کہ اردو کو روزگار سے جوڑنے کی بات ہے تو اردو میں بھی اسی طرح سے روزگار فراہم ہے جس طرح سے دوسری زبانوں میں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اردو یا دوسری زبانوں پر آپ کی پکڑ کس طرح سے مضبوط ہوتی ہے، آپ کے اندر کتنی لیاقت ہے، آپ کے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں۔ اگر صلاحیتیں آپ کے اندر موجود ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اردو پڑھا ہوا آدمی کسی سے پیچھے ہو سکتا ہے، بلکہ ہر جگہ آپ لیڈ کیجیے، ہر جگہ آپ برتر ہوئے گا۔ آج بڑے سے بڑے محفلوں میں، کسی محفل میں آپ جا کر کے اردو والی محفل نہیں ہوتی، ایک شاعر جاتا ہے بیچ کر کے چلا سب کو ایک طرح سے روک کے اکیلے چلا۔ اردو کی محفلوں میں یا اردو کی محفلوں سے باہر اردو کا کوئی آدمی اپنی شناخت کے ساتھ، اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک طرح سے غالب رہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں، اس لیے نہیں کہ ہمارے باپ دادا کی زبان ہے اس لیے ہم اس میں بغراٹ ہو۔ علم ایسی چیز ہے کہ بہت جدوجہد کی ضرورت ہے، بہت جانکاری کی ضرورت ہے۔ اب اردو کے ساتھ ساتھ دوسرے لینگویج بھی آپ کو سیکھنا چاہیے۔ انگریزی کا زمانہ ہے، آپ انگریزی اور خدا کے واسطے ہندی سے بغاوت نہ کیجیے۔ ہندی اسی طرح سے ہندی کو سیریس لگائیے جس طرح سے اپنی مادری بھاشا اردو کو لگاتے ہیں۔ اردو اور ہندی یہ دونوں ایسی سبھی باتیں ہیں کہ ان کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، پر قسمت یہ ہے کہ بعض شخص پسند آتی ہے یہ دونوں کو ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں جس پر تحقیق کرانے کی ضرورت
ضرورت ہے. ہمیں ہندی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، پر اردو ہندی مل کر کے ایک بڑا کام کر رہے ہیں. اس کی شروعات ہم لوگوں نے یہ کی ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ آج شعبہ ہندی میں اردو پڑھائی جا رہی ہے اور شعبہ اردو میں ہندی کی پڑھائی ہو رہی ہے. یہ بہت بڑا نمبر لے کر کے ہم لوگ پورے ملک میں گھوم رہے ہیں. پورے ملک میں میسج پاس کیا جا رہا ہے کہ اردو ہندی دونوں پڑھتے ہیں، دونوں کی ترقی ایک ساتھ ہونی چاہیے. آپ کریے گا، یقین جانیے کہ آپ کی آواز اٹھانے والا کھڑا نہیں ہوتا، ہندو بھائی کھڑا ہوگا، آپ سے زیادہ وہ آپ کی آواز اٹھا سکتا ہے. انگریزی اخبارات میں اردو کے مسائل کھڑے پڑے ہوئے ہیں، ہندی کے اخباروں میں جا کر کے دیکھیے کہ کس طرح سے اردو کی لڑائی لڑی. آپ فیس بک پر اٹھا کر کے دیکھیے کہ اردو کے ہاتھوں کتنی آواز اٹھا رہی ہے. ہر سطح پر آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. رہی بات کہ یہ BBC جو اساتذہ ہے، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لیڈر ہیں، آپ اردو کے سپاہی ہیں، آپ اردو کے خیرخواہ ہیں. آپ جس محلے میں رہ رہے ہیں، جس علاقے میں رہ رہے ہیں، جس قصبے میں رہ رہے ہیں، آپ اردو کے خادم ہیں. آپ پر بہت بڑی پابندی عائد ہوتی ہے، آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اکیلے مت رہیے، آپ ایک تحریک بنیں. اردو کا آدمی، ہر ایک آدمی ایک آدمی نہیں ہوتا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ بہت بڑی تحریک ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس محلے میں آپ ہیں، آپ کم سے کم 10 لوگوں کو اردو پڑھائیں. یہ تحریک چلنی چاہیے. آپ آگے آگے کرتے یقین جانیے کہ جہاں بھی ضرورت پڑے گی ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ محسوس کریں گے کہ دوسرا کو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. آپ یہ تحریک چلائیے، رونے سے اٹھنے جانے والا نہیں ہے. ہم سیاسی سطح پر ہی دباؤ بنائیں، سیاسی سطح پر اردو کا جو آدمی ہو. مسلم جو لیڈر آئے مطالبہ کیا کہ آپ کا پمفلیٹ جو ہے اردو میں چھاپا جائے، آپ کے دعوت نامے اردو میں چھاپا. عہد کر لیجیے، قسم کھا لیجیے کہ وہ لوگ جو اردو میں دعوت نامے نہیں چھاپتے ہیں، شادیوں کا یہاں بائیکاٹ کیجیے، اس کو بائیکاٹ کیجیے. یہ سارا کاغذ چھپے گا تو اردو میں بھی چھپے گا، دوسری زبانوں میں بھی آ جائے. ہم کو کوئی یہ نہیں. میں نے خود ذاتی اعتبار سے میں نے یاد کیا ہوں، میں پکا رنگ ہوں کہ ابھی تک کم سے کم سینکڑوں شادیوں میں میں محض اس لیے نہیں گیا کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ صرف انگریزی میں چھپا ہے، اردو میں نہیں جاتا. میں جاننے کی بات کرتا کہ اردو کے تحفظ ایسے نہیں ہو جائے گا. یہ تو باقی مدارس کے خدا میں زندہ رکھے کہ یہ لوگ ہماری زبان کے محافظ عوامین ہیں. یہ کام کر رہے ہیں. سچ پوچھیے تو یہی لوگ ہیں جو اردو کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. آپ اپنے گھروں کو زندہ رکھیے اور یہ گھر اردو سے اجالا کیجیے. اپنے چلن میں، اپنے بات میں، اپنے گفتگو میں، اپنے کردار میں، اپنے اخبار میں ہر جگہ اردو نظر آئے. ٹولے محلے میں آپ دیکھیں گے کہ ایسے محلے جہاں 100% مسلمان رہتا ہے وہاں بھی لوگ ہندی میں ملتا ہے. ارے میرے بھائی، مودی جی نے منع کر دیا کسی نے منع کیا، BJP والے RSS والے نے آپ کو منع کر دیا کہ بورڈ گھر کے اندر نمبر لکھو. محض انتظام تراشی سے نہیں ہوگا میرے بھائی. اور ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں، یہ غلط فہمی دور کر لیجیے. اردو سن رہی ہے، اردو مر رہی ہے. آپ اردو مت پڑھنے مت پڑھیے، دوسرے سے اردو پڑھیں. ابھی ہمارے یہاں اپوائنٹمنٹ ہوا ہے، اس میں رشی کمار آ گئے. رشی کمار ایز اے لیکچرر جوائن کیا، اردو پڑھا ہے، ان کو آنا چاہیے. اس لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2004 میں جب میں بریلی گیا تھا وائرا لینے کے لیے تو میں نے پوچھا کہ اردو کے طالبین یہاں پر BA میں کتنے ہیں. 2004 میں معلوم ہوا. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ 7 سے 8 ہزار یہاں اردو کے طالبین رہتے ہیں. آج جب 2014 میں گیا اور میں نے پوچھا کہ میرے بھائی اب بتائیے اردو کے اسٹوڈنٹ ابھی آپ کے کتنے ہیں. انہوں نے کہا کہ 45,000 سے اردو ہے. 45,000. یہ BA لیول کی بات ہے. 45,000 اردو کے اسٹوڈنٹ وہاں موجود ہیں. ایک یونیورسٹی کی بات ہے. یہ پورانچل آپ کے بغل میں جونپور ہے. 2004 میں جب پہلی بار کامیاب بننے میں گیا تھا وہاں پر تقریباً 3,000 اسٹوڈنٹ تھے. 2016 کی رپورٹ کے مطابق 16,000 اسٹوڈنٹ تھے. 16,000. اسی طرح سے آپ کے ڈی یونیورسٹی جو ہے آپ کے گورکھپور وہاں چلے جائیے. میں کچھ بہار سے جو آپ کے فنکشن میں شامل نہیں ہو سکا، میں وہاں ابھی نیپال کے پاس ایک یونیورسٹی کھلی ہے سدھارتھ یونیورسٹی کپیل وستو میں. مجھے
चलिए डॉक्टर 4 को लेकर आइए, अपना 3 और बढ़ाइए, मिनिमम 7 दोस्तों को आप करवाइए उर्दू वालों से। उनका नहीं हमारी सीट के अध्यक्ष से बात होगी और मैं आपसे वादा करता हूँ कि दूसरी मरतबा आप आइएगा तो 7 कष्टें आपको मिलेंगी। मैंने तब हमको बुलाइएगा तब मैं आऊंगा, और नहीं तो सीट अगर नहीं पड़ी ये सूरत मेरे भाई, ये हौसला अफजा बातें हैं। आपको जरा सा शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि फख्र से कहिए कि साहब जिस तरह से आप कहते हैं ना कि साहब के फख्र से कहो कि मैं मुसलमान हूँ, उसी तरह से कहिए कि फख्र से हम कहेंगे कि हमारी जबान मादरी जबान हमारी उर्दू है। ये फख्र का मकाम है कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों पिछले दिनों एक जापान से प्रोफेसर आया, प्रोफेसर मक्स मारा, तो उन्होंने मुझे फोन किया, खाली उर्दू में गुफ्तगू करने ले गया, कहा कि साहब मैं प्रोफेसर मक्स मारा बोल रहा हूँ। तो साहब कहाँ? तो कोची यूनिवर्सिटी यही कहीं होटल में खड़े, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, साहब ने आपका हवाला दिया था। मैं मिला, मैंने पूछा किस शब्द का, हमने उर्दू वहाँ पढ़ा था। मैंने पूछा कितने स्टूडेंट हैं वहाँ? काफी साहब सैकड़ों की तादाद। ये जापान की बात नहीं बता, खुद हमारे अंदर में पीएचडी लड़का जापानी कर रहा है, अमेरिका, कनाडा, कहाँ किस मुल्क में नहीं जहाँ उर्दू की पढ़ाई। इसलिए एहसास हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अगर आप उर्दू के खाली हैं, अगर आप उर्दू के मौलिक हैं, अगर उर्दू को चाहने वाले हैं, तो एक तहरीक चलाइए, और ये तहरीक हर सतह पर चलना चाहिए। ये मुताबिक आजम खान के पास भी पहुंचाना चाहिए कि जिस तरह से खेल तमाशे हो रहे हैं उर्दू के नाम पर, वो बंद हो। हर जगह आप वोट का प्यार मुझे इसी पर कायम थी, जबानों के हवाले से वोट का प्यार जो हमारी जबान को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेगा, मैं उसको यकीन जानिए ये तहकीक अगर चल गई तो आप समझ लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमारी जबान उर्दू जबान बढ़ेगी, मजीद बढ़ेगी, इम्कानात रोशन होंगे, और इसमें कोई एहसास की जरूरत नहीं है। आपकी जबान इतनी मुगल और बीच है, इतनी अमीर जबान है कि मैं फिर कहता हूँ कोई दूसरी जबान इसका मुकाबला नहीं। मुझे मालूम नहीं कि कितने उर्दू के असातिज़ा को इस बनारस में है उर्दू के, और कितने कायद हैं, इसका भी कम से कम इंतजाम होना चाहिए। ये पीटीसी वाले अगर 100 टीचर हैं तो 100 यहाँ मौजूद हैं कि नहीं है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आपको 35 से 40 हजार रुपए उर्दू के नाम पर मिल रहे हैं, आप खिलवाड़ कर रहे हैं। वरना दूसरे जबान में आपको जूते मार करके निकाल दिया जाए। उर्दू है तो आपको कैसे दे, आपके बच्चे को आप हर रोशन हो रहा है, उसकी परवरिश और बर्दाश्त हो रही है, आप इज्जत कमा रहे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं, और उर्दू के नाम पर तमाशा बना रखा है। ये उर्दू वाले हैं उर्दू को तबाह करने के दर में। हम हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करते हैं कि जो हमारे जायज मांगे हैं उसको भी पूरा किया जाए, जिसके लिए 2017 से पहले एक तहरीक इस बनारस में चल रहा है। इस बनारस में और मुफ्ती साहब की क़यादत में एक डेलीगेशन उर्दू 10% जमा कर रहे तो रूल जो हमारे आइन करता है कि 10 बच्चे भी जब उर्दू के हैं, किसी भी देशानियाती सतह पर जो लोग अकलियत है कि हमारा राइट है, इस राइट को मुलायम को याद हो, और दूसरे जो लोग हैं एक यहाँ से चले और इसके बाद हम लोग इसको आगे बढ़ाएं कि साहब आप उर्दू के हैं। वो लोग जहाँ पर उर्दू के बच्चे पढ़ रहे हैं, उर्दू असातिज़ा का कॉन्वेंट हो गया, उर्दू असातिज़ा की भी एक जिम्मेदारी के बाद नहीं बनती है कि गाँव में जाकर के तदबीर करें और बताएं कि आप क्या बात कर रहे हैं, उर्दू क्यों नहीं पढ़ेंगे। आप भाई मेडिकल के इंजीनियर कोई नहीं पढ़ सकता। मेरा बेटा हमेशा से जो उसमें पढ़ा तो उनके जान बेटी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा उर्दू जानते हैं, पर क्यों नहीं हो सकता? कोई जरूरी है कुछ ना हमारे जबान का रिश्ता में बात कर रहा हूँ कि मुलाजमत से हकीक नहीं है, उसका रिश्ता मां की तरह कि बूढ़ी माँ हो, जवान माँ हो, अपाहिज माँ हो, कुछ भी माँ
طرح سے محبت کریں گے جس طرح سے ماضی میں ہمارے علماء کرام نے کیا پوری تحریک چلائی. مجھے امید کبھی ہے کہ یہ تحریک شروع ہونی چاہیے, اس کو زندہ رکھا جائے, مزید اس کو بڑھایا جائے. شبیرہ اسکول چلیے, بات کریں, اردو اکیڈمی کو آپ لکھیے, کاؤنسل کو آپ لکھیے کہ سبینہ اسکول ہر علاقے میں سروے کیا ہے کہ کہاں کہاں ہم سبینہ اسکول چلا سکتے ہیں, اس میں پیسے مل رہے ہیں. آپ سبینہ اسکول قائم کیجیے, ڈگریاں مت دیں, لیکن کم سے کم اردو پڑھا تو سکتے ہیں. صحیح فرمایا آپ کہ ایک اخبار کم سے کم ایک اردو کا اخبار خریدیے, ایک ماحول بنے گا. اپنے چلن میں بھی اردو بولیے, شرماتے کیوں. ایک لڑکی سے میں نے پوچھا, ہمارے یہاں پڑھ رہی تھی کہ کیا گھر میں اردو بولتی ہو, کہتی نہیں سر, کیوں, بڑا شرماتی ہوں. تو یہ اس کو ختم ہوا کہ ٹھیک ہے علاقائی بولیاں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی زندہ ہیں, لیکن ہم اپنی مادری زبان کو جس میں ترتیب ہے, شائستگی اور سب کچھ ہے, خوبصورت زبان کو ہم اپنے چلن میں بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال میں نے اچھا خاصا وقت آپ کا لے لیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تحقیق چلتی رہے. اس شعر کے ساتھ کہ یہ رات بہت تاریخ صحیح ہے, یہ رات قیامت رات سے, یہ رات کے سینے سے پیدا ایک شبھ درشنا کرنا بہت اوکے سر جناب. بہت شکریہ. اب میں ریاست کے صدر جلسہ آج کے اس تاریخی پروگرام میں داعش کا تشریف فرما ہمارے محترم مہمان کرام اور اردو ٹیچرس ایسوسی ایشن کے ذمہ داران اور منتظمین اور معزز حضرات و خواتین, ماشاءاللہ آج کے اس عنوان پر جو جلسہ منعقد کیا گیا کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی, کافی معلومات رساں باتیں ہم سارے لوگوں نے سماعت کی اور یہ بتایا گیا کہ ہم جس غلط فہمی میں اس وقت مبتلا ہیں وہ دور کر لیں. بہت اچھے اچھے پیغامات اس پروگرام کے اندر ہم تمام ہی لوگوں کو دیے تھے. ہمارے اس ملک سے یا دنیا سے ختم ہو رہی ہے, سمٹ رہی ہے. میں اس بات کی تعریف کرتا ہوں کہ واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ اردو کا خدا نخواستہ یہاں سے خاتمہ ہوگا. پہلے کے مقابلے میں یقیناً بیداری اس تعلق سے آئی ہوئی ہے, جس کا ایک تجربہ خود میرے ساتھ بھی ہوا. یہاں پہ لاہر تارا ایک علاقہ ہے, اس لاہر تارا میں ایک بہت بڑا اسکول ہے, ڈیوائن سینک اسکول, اور مشہور اسکول ہے, کافی بڑا اسکول بھی ہے. اور اسی اسکول کے جو مینیجر ہیں ان کا ایک کوچنگ سینٹر ہے سگرا اسٹیڈیم کے پیچھے, کریکٹ کوچنگ سینٹر, بہت بڑی کوچنگ سینٹر ہے. اس پروگرام میں جب انول فنکشن ہو رہا ہوتا ہے, سالانہ تقریبات ان کی ہوتی ہیں, تو رمضان شریف کے مہینے میں اس مرتبہ اس مینیجر صاحب کا فون آیا کہ بھائی ہمارے یہاں ایک اردو ٹیچر کی ضرورت ہے. یہ فون جب آیا تو مجھے سن کر حیرت اور مسرت دونوں ہوئی. اور مجھ سے کہا کہ بھائی آپ ذرا کسی اردو جاننے والے کوئی ٹیچر ہو تو آپ ہم کو بتا دیجیے, ہم اپنے آپ میں رکھ لیں گے اور اتنی سیلری ہوگی اور یہ ہوگا. اور میں نے اپنے ایک شاگرد سے رابطہ قائم کیا, تو وہ بھی ماشاءاللہ اس وقت تیار تھا, تعلیم یافتہ بھی تھا, سندیں وغیرہ بھی تھی. اس کو مریضے کا نمبر دیا, اس نے ڈائریکٹ سے رابطہ کیا. الحمدللہ 3-4 مہینے سے وہ پڑھانے جا رہا
جذبہ ہونا چاہیے خدمت کا، اور یہ ذمہ داری ان حضرات کو تو اور زیادہ ہو جاتی ہے جنہوں نے آج اس پروگرام کا انعقاد ہونے لایا۔ یہ ایسوسی ایشن کے لوگوں کی خاص طور سے ذمہ داری، یعنی جس کی طرف آفاقی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اخلاقاً بھی ذمہ داری بنتی ہے، اخلاقاً بھی۔ بھائی ہم اسی اردو کے ذریعے سے ہماری روزی روٹی جڑی ہوئی ہے، تو اخلاقاً بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں۔ تو ہمیں امید ہے کہ یہ حضرات اس پیغام کو قبول کریں گے اور اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوں گے۔ اور ہم یہ نہیں کہتے کہ پورے ہندوستان لیول پر یا پورے صوبائی اور ریاستی لیول پر یہ تحریک چلائی جائے۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ صرف اور صرف کم از کم اپنے معاشرے اور اپنے شہر کے لیول پر رہ کر ہی اگر یہ تحریک چلائی جائے تو انشاءاللہ بنارس سے اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کا میسج جاتا ہے اور اچھا میسج جاتا ہے، کیونکہ یہ بنارس ایک مرکزی شہر ہے، ہندوستانی لیول پر بھی مرکزی شہر ہے اور پورے دنیاوی اعتبار سے دنیا کے پیمانے سے دیکھا ہے تو اس اعتبار سے بنارس سے اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کا ایک اچھا خاصا اثر ہوتا ہے۔ میں ان حضرات سے میں بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ کم سے کم اپنے معاشرے کے اندر اس پر توجہ دی جائے اور کوشش کی جائے۔ ہمیں دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ اب سے کچھ سال پہلے تک ہمارے یہاں دستور ہے کہ بھائی شادی بیاہ کے موقع پر جو دور دراز کے علاقے کے رشتے دار ہیں اور ان کے یہاں دعوت نامے جاتے ہیں، کارڈ جاتا ہے، اور جو پاس پڑوس کے لوگ ہوتے ہیں یہاں علاقے کے ان کے یہاں حافظ صاحب ایک لسٹ بنا کر تو محلے وائز کہ کس محلے میں ہمیں کہاں جانا ہے، دو چار لوگوں کی ٹولی جاتی رہی، آج بھی جاتے، تو لسٹ پوری بنائی جاتی ہے اور لسٹ بنانے کے بعد وہ بچے گھر پر جاتے ہیں اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں بلوا کرتے ہیں، تو جا کے بلوا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ اب ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ لسٹ جو اردو زبان میں بنتی تھی اب ہندی میں بنتی ہے، یہ ادنیہ ہے۔ تو میں نے اسی لیے کہا کہ ہم پہلے اپنے معاشرے سے اس کی شروعات کریں۔ مسجدوں میں جب کسی کا اعلان ہو جاتا ہے تو پرزہ بنتا ہے کہ فلاں خاندان میں فلاں کے صاحبزادے فلاں کے لوگ ان کا انتقال ہو گیا، اتنے بجے مٹی پڑے گی، مسجدوں میں پرزہ بن کر آج وہ پرزہ بھی ہندی زبان میں جا رہا ہے۔ یہاں تک نوبت آ گئی۔ یہ ہم لوگوں کی جیسا کہ کہا گیا کہ صرف شکایت کرنے سے کام نہیں بنے گا، اپنی اصلاح بھی کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکے میں ہم کیا کر رہے ہیں۔ صرف دوسروں کی ان چیزوں کو دیکھنے کے پہلے ہم بھی خود اپنے آپ کو تجزیہ کریں، غور کریں، دیکھیں۔ آج یہ تو یہاں کی بات عام طور سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اردو مشاعروں کے ذریعے سے زندہ ہے، عام طور سے لوگ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن بعد ان مشاعروں میں آنے والے شعراء کا کیا حال ہے؟ وہ اشعار لکھ کر ہندی زبان میں لاتے ہیں، اردو میں نہیں لکھ کر لاتے ہیں، الفاظ بھلے اردو کے ہوتے ہیں لیکن رسم الخط ان کا
سوچنے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ سرکاری طور پر گورنمنٹ لیول پر جو متعصبانہ رویہ اپنایا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بہت زیادہ اردو کا شائق ہے اور اردو کا بہت زیادہ ہمدرد ہے، وہ اردو میں لیٹر لکھ کر جاتا ہے یا کوئی چیز لے کر خط لے کر جاتا ہے تو اس کو بھگا دیا جاتا ہے نظر اندر. یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہم اس سے لڑائی کرنے کے بجائے ہم خود احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس کے ہندی میں نکل لے جاتے ہیں. تو ہم اس کے لیے بھی تحریک چلائیں. ہماری تحریکوں کا ایک حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس زبان کے ساتھ متعصبانہ رویہ برتتے ہیں تو ان کے خلاف بھی ہم خاموش نہ رہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ ہمیں اردو زبان کے تعلق سے جیسا کہ اور بھی باتیں ہیں اخبارات وغیرہ میں تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر ہم ہی کچھ نہیں کریں گے تو پھر ہم غیروں سے کیا امیدیں لگائیں. ہماری ذمہ داریاں ہم سب اس کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو قبول کرے اور جس مقصد کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا ہے اس میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ. اس کے لیے ہم